بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی رزق میں برکت محسوس نہیں کرتا۔ وہ شخص جو صبح سے شام تک کام کرتا ہے مگر جیب خالی رہتی ہے۔ وہ شخص جو بار بار کاروبار شروع کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ وہ شخص جو کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، پھر بھی رزق میں کشادگی کیوں نہیں آتی؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان 5 بڑی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے انسان کا رزق بند ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، اچھے رشتے بھی رزق ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کے پاس کم مال ہوتا ہے مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ جب رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ رزق میں رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ بڑی وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ صرف آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ دنیا کی برکتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام چیزیں دیکھنا، لوگوں کا حق مارنا، غیبت کرنا، والدین کو تکلیف دینا، یہ سب گناہ ہیں۔ جب گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے تو رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زبان پر جھوٹ کتنا ہے، ان کے معاملات میں خیانت کتنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کشادگی ہو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ دوسری بڑی وجہ حرام کمائی ہے۔ میرے عزیزو، حرام مال بظاہر زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ رشوت، سود، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جھوٹے وعدے، یہ سب حرام ذرائع ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مال کمایا لیکن سکون نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حرام مال کبھی سکون نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر کمائی حرام ہوگی تو دعائیں بھی قبول ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے رزق کا جائزہ لیجئے۔ اگر کہیں حرام شامل ہو تو فوراً توبہ کیجئے اور اپنے معاملات درست کیجئے۔ تیسری بڑی وجہ
والدین کی نافرمانی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، والدین کی دعائیں رزق کے دروازے کھول دیتی ہیں اور ان کی ناراضگی رزق کے دروازے بند کر سکتی ہے۔ آج بہت سے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت صرف ایک نیکی نہیں بلکہ رزق میں اضافے کا عظیم ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں وسعت دے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کے دل کو خوش رکھیے۔ چوتھی بڑی وجہ نماز میں غفلت ہے۔ میرے عزیزو، نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان نماز کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے، تو برکتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کم کماتے ہیں لیکن ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور بعض لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن ہمیشہ تنگی کا رونا روتے ہیں۔ اس فرق کی ایک بڑی وجہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ پانچویں اور آخری بڑی وجہ استغفار کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ استغفار رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم پریشانی میں تو بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن استغفار کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کثرت سے استغفار شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ میرے عزیزو، اب سوال یہ ہے کہ اگر رزق میں تنگی آ چکی ہو تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے سچی توبہ کیجیے، دوسرا حلال کمائی اختیار کیجیے، تیسرا والدین کو راضی کیجیے، چوتھا نماز کی پابندی کیجیے، پانچواں روزانہ کثرت سے استغفار کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا بھی شروع کر دیجیے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی برکت سے بڑھتا ہے۔ کتنے ہی لوگ کم محنت کرتے ہیں لیکن اللہ ان کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ ان کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، کاروبار ترقی کرے، قرضے ختم ہوں، دل کو سکون ملے اور رزق میں کشادگی ہو، تو آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے
کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 5 وجوہات میں سے کوئی وجہ آپ کی زندگی میں بھی موجود ہو؟ اگر موجود ہے تو آج ہی اس کی اصلاح کا ارادہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ اہم پیغام دوسروں تک بھی پہنچ جائے، اور کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیے تاکہ ذکر الہی کا سلسلہ جاری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔